نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں کہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کی کالز SMS ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی کال سے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو جماعت کے ساتھ قاری صاحب امام قرات کرتا ہے تو نماز جنازہ میں بھی قرات مانا ہے مقتدی کے لیے یا وہاں پڑھ سکتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں قرات کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ جس طرح نماز میں امام قرات کرتے ہیں تو مقتدی کے لیے قرات کرنا جائز نہیں ہوتا، جی تو کیا نماز جنازہ میں بھی ایسا ہے؟ کیونکہ نماز جنازہ میں تو قرات ہوتی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 4 تکبیریں ہوتی ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد دعا اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام۔ تو اس میں قرات تو ہے ہی نہیں، صحیح، اور قرات کرنا بھی جائز نہیں ہے، صحیح، اس میں جو ہے مقتدی جو ہے وہ قرات نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ ہاں کسی کو جو ہے وہ دعا نہ آتی ہو تو سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ نماز جنازہ میں تو قرات ہے ہی نہیں، تو لہذا دونوں مسائل الگ ہیں، مسئلے الگ ہیں۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، کیا کویت سے عمرے کے لیے گئے 10 دن کے لیے تو کیا وہ قصر پڑے گا یا پوری نمازیں پڑھے گا؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ کویت سے عمرے کے لیے گئے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ قصر نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ 10 دن کے لیے جا رہا ہے، تو کسی ایک جگہ اگر 15 دن رہنے کی یا اس سے زیادہ کی نیت ہو تو پھر جو ہے وہ نماز پوری پڑھنی ہوتی ہے وہاں پہنچ کر۔ لیکن یہ تو ویسے ہی 10 دن کے لیے جا رہے ہیں، تو ظاہر مکے بھی جائیں گے، مدینہ بھی، تو ٹوٹل 10 دن کے لیے جا رہے ہیں، تو اس صورت میں ان پر جو ہے وہ قصر نماز ہوگی، یعنی جب تک وہاں رہیں گے قصر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، جی اگلی کال۔ ایوب خان کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے حضور کہ یہ الیکٹرونکس کا کام جیسے ٹی وی وغیرہ یا DVD کا کام کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم شرع؟ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کام کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ آلات جو ہیں فی نفسی تو بری چیز نہیں ہے، صحیح، اصل ہے ان کا استعمال، ان کا اچھا استعمال بھی ہے، برا استعمال بھی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کمپیوٹر لے لیں، لیپ ٹاپ لے لیں، موبائل لے لیں، ٹھیک ہے، ہر چیز کا اچھا برا استعمال تو ہوتا ہی ہے، تو لہذا ان کا بیچنا فی نفسی جائز ہے۔ نہ ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اس نیت سے بیچوں گا کہ اس میں غلط چیزیں دیکھے گا، غلط استعمال کرے گا، مطلقاً وہ چیز بیچ رہا ہوتا ہے، تو فی نفسی یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ استعمال کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ استعمال کرنے والے پر ہے، اب وہ استعمال کرنے والا اس کا غلط استعمال کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، دینے والے پر نہیں ہوگا۔ ہاں دینے والا کوئی اسی نیت سے کسی کو دیتا ہے کہ برا کام کرے تو اس صورت میں گناہ گار ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جی اگلی کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کی پراپرٹی 5 لاکھ روپے بنتی ہے، اب ان کی 5 شہزادیاں اور 2 شہزادے ہیں، تو برائے کرم یہ ارشاد فرما دے کہ اسلامی بہنوں کے تعلق سے جو ان کا حصہ ہے وہ کتنا آئے گا اور ان کو 5 لاکھ میں سے کتنی رقم ملیں گی، اور جو اسلامی بھائی ہے تو ان کے حصے میں مطلب کتنی رقم آئیں گی۔ برائے کرم یہ سلوس کے اعتبار سے بھی جواب عنایت فرما دے، اور جو رقم ان کی بنے گی برائے کرم وہ رقم بھی ارشاد فرما دے۔ انہوں نے وراثت کے حوالے سے مسئلہ پوچھا، اب ہے کافی یہ تفصیل طلب، صحیح، ان کے سوال کا جواب تو دے دوں گا میں، لیکن کچھ بتانا ہی چاہ رہا ہوں
عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف بیٹا بیٹی ہی وارث ہوتے ہیں. صحیح. اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بھائی مرنے والے کی زوجہ حیات ہیں یا نہیں. صحیح. انتقال ہوا تو کب ہوا. صحیح. مرنے والے کے والدین میں سے کوئی حیات ہے یا نہیں. انتقال ہوا تو کب ہوا. تو بالفرض کسی شخص کا انتقال ہو گیا, اس کی بیوی کا بھی پہلے انتقال ہو گیا تھا, والدین بھی پہلے انتقال کر چکے, دادا دادی نانی سب, اور ورثہ میں صرف یہ 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہیں. تو قرآن پاک میں بیٹے بیٹیوں کے حصے اس طرح بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں حکم ارشاد فرماتا ہے کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے. یعنی بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں اور بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے. صحیح. تو اس طرح جو ہے یہ بیٹے کے 2 حصے ہیں, تو یہاں یہ 2 بیٹے ہیں تو 4 حصے ان کے ہو گئے, اور 5 بیٹیاں ہیں تو 1 حصہ ان کا ہے, تو 4 اور 5 9 حصے, یعنی کل مال کے 9 حصے کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی 5 لاکھ کو 9 پہ ڈیوائڈ کریں تو 1 حصہ آ جائے گا, وہ بہن کا آ جائے گا. اس کو 2 سے ضرب ملٹیپلائی کریں گے تو بھائی کا حصہ آ جائے گا. صحیح. بہت پیارا حل ارشاد فرمایا. لیکن ساتھ بھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ بالخصوص وراثت کے حوالے سے تفصیل ہوتی ہے, اور ظاہر جب ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو مختلف سوال کریں گے, پھر مسئلہ واضح ہوتا ہے. خیر, اس سوال کا جواب انہوں نے آپ کو دے دیا. اگلی کال. سر میں نے عدت کے بارے میں پوچھنا ہے, عدت کی یعنی کہ کیا شرائط ہیں, اور جو عدت پوری ہونے کے بعد جو ہے اس کی کیا شرائط ہیں, اور عدت کے دوران اس کی جو بھی شرائط ہیں اس کی وضاحت کر دیجیے. جی, یہ بھی تفصیل طلب مسئلہ ہے. دیکھیں, ایک تو عدت ہے عدت وفات, اور ایک ہے عدت طلاق. عدت طلاق یعنی 3 طلاقیں ہو چکی ہوں یا طلاق بائن ہوئی ہو, یا عدت وفات, اس میں عورت کو سوگ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی سوگ کرنا لازم ہے, واجب ہے. یعنی کوئی بناؤ سنگار نہیں کرنا, کوئی زیب و زینت نہیں کرنی, کوئی ریشمی کپڑے نہیں پہننے, مکمل پردے کے ساتھ جو ہے اسی گھر میں, جس گھر میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی اسی گھر میں عدت گزارنا یہ لازم ہے. ٹھیک ہے. اور جو طلاق رجعی ہوتی ہے, یعنی ایک طلاق رجعی دی ہے, اس میں سوگ نہیں ہوتا. اس میں عورت جو ہے وہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے اس لیے کہ شوہر رجوع کرے. لیکن جو طلاق بائن جس میں عورت نکاح سے نکل جاتی ہے, 3 طلاق مغلظہ ہو گئیں, اس میں بھی سوگ لازم ہے. اسی طرح عدت وفات میں بھی سوگ لازم ہوتا ہے. جب عدت پوری ہو جائے تو اب کوئی خاص کام نہیں کرنا ہوتا. جس دن عدت پوری ہو گئی, جیسے عدت وفات تھی جو 4 مہینے 10 دن عدت پوری کی عدت ہوتی ہے, اسی طرح طلاق کی عدت ہے تو حائضہ کے لیے 3 مزید عدت ہوتی ہے, اور کوئی عورت حمل سے ہو تو اس کی عدت بہر صورت بچہ پیدا ہونے تک ہوتی ہے. تو جس دن عدت پوری ہوگی اب وہ پابندیاں ختم. اس کے لیے خاص کسی جگہ جانا یا کسی رشتہ دار کے یہاں جانا یا گھر سے باہر خصوصاً نکلنا, اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی, بلکہ وہ جو پابندیاں تھیں, جو سوگ کا حکم تھا, وہ ختم ہو گیا. مزید تفصیل جاننا چاہیں تو بہار شریعت کے 8ویں حصے میں سوگ کا اور عدت کا بیان ہے, اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے. یا یہ خاص کسی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے تحریری فتویٰ بھی دارالافتاء اہل سنت سے حاصل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. جی, اگلی کال لیں گے. پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں 2 سوال ہے. پہلا سوال یہ, اگر کوئی شخص 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہے اور پہلی رکعت میں اس کی زبان سے سورہ ناس نکل گئی, تو کیا اب چاروں میں سورہ ناس ہی پڑھے گا یا آگے الف لام میم سے شروع کرے گا؟ دوسرا یہ کہ اگر کوئی قاعدہ آخرہ میں تشہد کی جگہ اس کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین یہ سورہ مبارکہ ایک آیت نکل گئی, تو کیا سجدہ سہو کرے گا؟ جواب عنایت فرمائیں, جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی, دیکھیں, نماز کے اندر جو رکعتوں میں ہم قرات کرتے ہیں قیام میں, اس میں ترتیب ضروری ہوتی ہے. یعنی پہلی رکعت میں آپ نے کوئی سورت پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں اس سے اگلی والی سورت پڑھیں گے, اس سے پہلے والی نہیں پڑھیں. اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی, اب سورہ ناس تو آخری سورت ہے. صحیح. اب کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں تو پہلے والی کہلائے گی. صحیح. تو اب کیا کریں؟ تو اب اس پر لازم ہے کہ پہلی رکعت میں اگر اس نے سورہ ناس پڑھی ہے تو لازم ہے کہ دوسری رکعت میں بھی وہ سورہ ناس ہی پڑھے گا. کوئی اور سورت پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. اگر جان بوجھ کے پڑھے گا تو الٹا قرآن پڑھنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا. رہا تعلق 4 رکعتیں, جیسے یہ نوافل ہوتے ہیں, سنتوں غیر موقدہ میں پڑھی جاتی ہیں, تو اس کا جو ہر قاعدہ ہے یہ الگ, ایک 2 رکعت الگ شمار کی جاتی ہے. تو 2 رکعت میں تو وہ سورہ الناس پڑھ لے گا, بقیہ 2 رکعتوں میں جو بھی چاہے سورت جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ قاعدہ آخرہ میں کسی نے بھولے سے الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین اتنا پڑھ لیا, تو یاد رکھیں کہ قیام کے علاوہ نماز میں کسی بھی رکن میں قرات جائز نہیں. اب کسی نے بھولے سے قرات کر لی
الحمدللہ رب العالمین بھی بھولے سے پڑھ لیا، یا کسی نے الحمدللہ تک بھی جو ہے وہ بھولے سے پڑھ لیا، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا اور سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک، ماشاءاللہ تفصیل سے ان دونوں سوال کے جواب ملے ہمیں۔ ایک دو ایسے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ اگر وطر میں دعائے قنوت بھول گئے تو اب کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جی، دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اگر بھول گئے، رکوع میں چلے گئے تو اب واپس نہ آئیں، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ اچھا، اسلامی بہنوں کی طرف سے سوال یہ ہے کہ عورت وضو کر کے اپنے دوپٹے سے منہ صاف کر لے یا ننگے سر وہ وضو کرے تو اس سے وضو پہ کوئی اثر پڑے گا؟ وضو میں اثر نہیں پڑے گا، وضو ہو جائے گا۔ البتہ ننگے سر وضو کر رہی ہیں تو یہ خیال رکھیں کہ گھر میں کر رہی ہوں کہیں بھی تو کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ پتہ یہ کرنا تھا کہ آدمی جائے حج کے لیے تو جب طواف زیارت کرتا ہے تو اگر وہ پہلے صحیح کر لے اور بعد میں طواف کرے تو یہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ترتیب چینج کرنے کی بات ہے۔ دیکھیں، حج کے بعد اگر کوئی صحیح کر رہا ہے، کیونکہ حج کی سعی واجب ہے، ٹھیک ہے، حج کے بعد جو صحیح کر رہا ہے تو طواف زیارت سے پہلے صحیح نہیں ہو سکتی۔ صحیح، تو صحیح کے لیے ضروری ہے کسی مکمل معتبر طواف کے بعد ہو یا طواف کے اکثر پھیرے 4 پھیروں کے بعد ہو تو وہی صحیح معتبر مانی جاتی ہے۔ صحیح، یا جو حج سے پہلے وہ کرتے ہیں، جو حج قران کر رہے ہوتے ہیں یا جو آفاقی حج افراد کرتے ہیں تو ان پر طواف قدوم ہوتا ہے۔ صحیح، ایک طواف قدوم عمرے کے بعد کرنا ہوتا ہے، اس طواف کے بعد وہ صحیح کر لیں گے تو حج کی صحیح ان کی ہو جاتی ہے۔ صحیح، اور جو حج تمتع کرتے ہیں تو وہ جب حج کا احرام باندھتے ہیں تو وہ بھی اگر چاہیں تو حج کے احرام باندھنے کے بعد ایک نفلی طواف کریں گے، نفلی طواف کر کے صحیح کریں گے۔ صحیح، بغیر طواف کے صحیح نہیں ہو سکتی، ایک تو مسئلہ یہ ذہن میں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ طواف کسی نے حج کے بعد حج کر لیا، یعنی وقوف عرفہ کر لیا، حج کے بعد اگر وہ صحیح کر رہا ہے تو وہ صحیح طواف زیارہ کے بعد ہی ہو سکتی ہے، طواف زیارہ سے پہلے نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی بھی حاجی ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اس نے پہلے حج کی صحیح نہیں کی۔ اب کسی نے ایسا کر لیا، طواف زیارہ سے پہلے صحیح کر لی اور پھر طواف زیارہ کیا، صحیح، یعنی طواف زیارہ سے پہلے صحیح کی، اس صحیح سے پہلے کوئی طواف نہیں کیا تھا، اس صورت میں تو یہ صحیح شمار نہ ہوئی۔ صحیح، جب یہ صحیح شمار نہ ہوئی تو صحیح حج کی صحیح واجب ہے اور چھوڑنے کی وجہ سے دم لازم ہوگا۔ صحیح، اب یہ میقات سے باہر چلا گیا، اپنے شہر چلا گیا، اپنے علاقے میں، تو اب اس پر دم متعین ہو چکا۔ لیکن اگر یہ بعد میں کبھی بھی، کیونکہ اس کا کوئی وجوبی وقت نہیں ہے، صحیح، بعد میں کبھی بھی آ کر حج کی صحیح کر لیتا ہے تو اس پر جو دم لازم ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو شخص اس طرح میقات سے چلا گیا تو اس کے لیے دم دینا ہی افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ واپسی آ کے تمام شرائط کے ساتھ وہ اگر حج کی صحیح کر لیتا ہے تو جو دم واجب ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا، لیکن بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ جب میقات سے چلا گیا تو اب دم دینا ہی اس کے لیے افضل ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ تلاوت درست کرنے کے لیے ریکارڈ شدہ تلاوت سننے کے ساتھ ساتھ کیا اپنی زبان سے دہرا سکتے ہیں یا نہیں، کہ صرف سننا ہی واجب ہوگا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح تلاوت اگر کوئی سنتا ہے ریکارڈنگ تو سیکھنے کی نظر ہے، وہ سیکھنے کی سے ساتھ ساتھ وہ پڑھ رہا ہے تو شرعی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی، مزید کال۔ نام محمد رشید ہے، میں اوکاڑا سے بول رہا ہوں۔ اگر کسی بیماری میں کسی کا کوئی ٹانک وغیرہ ہو، وہ کاٹی جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دفنا دینا چاہیے کہ ٹویا کھاٹ کے کیا کرنا چاہیے؟ جسم کا کوئی عضو اگر الگ ہوتا ہے، جسم کا کوئی بھی حصہ اگر الگ کر دیا جائے تو ایسی صورت میں حکم یہی ہے کہ اس کو دفنا دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر نکاح کیا جائے اور رخصتی والا معاملہ نہ ہو لیکن اس میں ایک گیپ آ جائے تو سنا یہ ہے کہ اس طرح نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، اس طرح نکاح نہیں ٹوٹتا۔ نکاح کے بعد رخصتی کے درمیان چاہے کتنی ہی تاخیر ہو، اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نکاح جب ہی ٹوٹتا ہے جب طلاق کے یا خلا کی کوئی صورت ہو یا دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو۔ جی، اگلی کال لیں گے۔ میں حسن آزاد طاری اکھاڑا سے بات کر رہا ہوں۔ مکہ شریف میں جا کے جو ایک گناہ پہ 1,00,000 گناہ ملتے ہیں اور ایک نیکی پہ 1,00,000 نیکی ملتی ہے، تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ پورے مکے میں ہی ایسا ہے کہ یا مکے کی حدود میں ایسا ہے؟ یہ جو نیکی کا ہے خاص مسجد حرام کے لیے نہیں ہے،
یہ حدود حرم میں، مکہ شریف کے حدود حرم میں کہیں بھی اگر وہ یہ معاملہ کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے یہ ثواب ملے گا، اور اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا بھی یہ وبال ہوگا۔ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ مفتی صاحب سے یہ میرا سوال ہے، میرے 3 بیٹے ہیں، ایک فوت ہو گیا، اس کا تینوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جو حیات ہیں ان کا عقیقہ ہو سکتا ہے، جو انتقال کر گئے ہیں ان کا عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، عقیقے کے بارے میں مزید معلومات چاہیں تو امیر علیہ سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں، سوال جواب، اس کو پڑھ لیں، مزید انشاءاللہ آپ کو معلومات حاصل ہو جائے گی۔ جی اگلی کال لیں گے۔ پوچھنا تھا کہ وراثت میں جو حصہ دیا جاتا ہے اولاد کو، وہ بہنوں کا حصہ کتنا ہوتا ہے اور بھائی کا کتنا ہوتا ہے؟ ابھی عرض کیا تھا کہ بھائی کے یعنی بیٹے کے 2 حصے ہوتے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہوتا ہے۔ بھائی کے 2 حصے ہوں گے، بہن کا 1 حصہ ہوگا، یعنی جتنی رقم جتنا حصہ بھائی کو مل رہا ہے، بھائی کے حصے میں 10 لاکھ آ رہے ہیں تو بہن کو آدھا 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جس طرح بھی لوہے کے حوالے سے ایک کال آئی تھی، SMS بھی ہے کہ لوہے کی انگوٹھی اور چوڑیاں پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ لوہے کی انگوٹھی چوڑیاں عورتوں کو پہننا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، البتہ جو آرٹیفیشل اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں پہننے کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے، تو بچنا بہتر ہوتا ہے، ورنہ فی نفسی دارالفعل سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ جائز ہے۔ ہاں، مرد کو جو ہے وہ صرف چاندی کی 1 انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے جو نگینے والی ہو، اور چاندی کا وزن بھی 4.5 ماشے سے کم ہو۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی کسی دھات کی انگوٹھی پہننا مرد کو ناجائز و حرام۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال۔ محمد عندیل اتاری بڑیانہ ضلع ضیاءکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ داڑھی کے خط کے بارے میں بتا دیجئے کہ گردن نیچے گلے کی طرف سے کتنا خط کروانا چاہیے اور اوپر سے کتنا کروانا چاہیے؟ جی، داڑھی جو ہے یہ یہاں کن پٹی سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور نچلے جبڑے پر ہے۔ اب جو نچلے جبڑے پر ہے یہ داڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نچلے جبڑے سے اوپر یہ چہرے پر گالوں پہ جو بال ہوتے ہیں یہ اضافی ہوتے ہیں، ان کو صاف کر سکتے ہیں، یعنی اس سیدھ میں آپ صاف کر سکتے ہیں۔ اب نیچے بھی داڑھی جو کہلاتی ہے یہ تھوڑی ہے، اس کی نیچے تک داڑھی، صحیح، تو نیچے کے جو بال ہیں یہ بھی، گلے کے بال بھی صاف کر سکتے ہیں، البتہ بہتر ہے کہ نہ کرے، تو یہ ہے۔ اور داڑھی میں بھی یہ ہے کہ نچلے جبڑے پر داڑھی ہے تو ہر طرف سے کاٹنی ہو تو 1 مٹھ سے زیادہ، اگر داڑھی بڑھ جائے 4 انگل سے زیادہ تو اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں سے بالکل چھوٹی کر دیتے ہیں اور یہاں سے 1 مٹھ لے لیتے ہیں، تو یہ ہر طرف سے، یہاں سے بھی 1 مٹھ ہے، یہاں سے بھی، ہر طرف سے 1 مٹھ ہوگی، 4 انگل سے زائد جو ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں، اس سے کم نہیں۔ جی مزید کال لیں گے۔ اگر گناہ بے شمار ہو جائیں تو اس کا حل عطا فرمائیے، کیا توبہ سے کبیرہ گناہ بھی مٹ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور حدیث پاک میں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا نہیں، بشرطے کہ وہ سچی پکی توبہ کرے۔ پھر غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کرے، اور نیت یہی ہو ہر دفعہ نادم بھی ہو، اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں اگر سچی توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جی، تو یہ توبہ کی شرائط ہیں جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی، ان شرائط کے ساتھ توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اچھا، پھر بعض اوقات یہ ایک وسوسہ آتا ہے، شاید اس کو ہم شیطانی وسوسہ ہی کہیں کہ یار میں توبہ پہ قائم تو نہیں رہ پاتا، کیا بار بار توبہ کریں، تو پھر وہ گناہ پہ دلیر ہو جاتا ہے۔ خود فرما دیا، لیکن خوف بھی دل میں ہونا چاہیے، امید بھی ہو، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے، اس کی رحمت وسیع ہونے کا ہم یہ مطلب نہ لیں رحمت وسیع ہے تو جو ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع یہ مراد نہیں، خوف ہو اور گناہ سے بچے گا بھی، وہ بتقاضۂ بشریت گناہ سے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، مرنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا، صحیح، تو اللہ کی بارگاہ میں جب بھی رجوع لائیں گے، سچے دل کے ساتھ سچی توبہ کریں گے، شرائط کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، معاف فرمائے گا، اور توبہ کرتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے گا اور میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ توبہ کرنے میں مطلب ایک تو غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ کہ اب کی توبہ کے بعد انسان کا انتقال ہو جائے، وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، مزید پھر گناہ کرنے کا
یعنی اس کو موقع ہی نہ ملے کسی بھی عمل کا، تو اگر وہ توبہ کر لے گا اس کے فوراً بعد اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی موت توبہ پر ہوگی۔ تو لہذا شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ میں یار گناہ پر مطلب یہ قائم رہتا ہوں، توبہ پر عمل نہیں ہو پاتا، تو لہذا بار بار توبہ کیا کریں، تو لہذا توبہ کریں، استغفار پڑھتے رہیں، کیا پتہ کہ توبہ کے بعد انتقال ہو جائے تو موت توبہ پہ واقع ہوگی۔ جی اگلی کال۔ عورتیں جمعہ کے دن ظہر کی نماز کب ادا کریں؟ جمعہ ادا ہونے کے بعد یا پہلے ہی ادا کر لیں؟ اسلامی بہنوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان میں مردوں کی جماعت ہو جائے مسجدوں میں، مردوں کی جماعت کے بعد یہ اپنی نماز پڑھیں، یہ ان کے لیے مستحب ہے۔ اگر پہلے بھی پڑھ لیں تو جائز ہے، نماز ہو جائے گی۔ اور فجر کی نماز میں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ اول وقت میں یہ فجر کی نماز پڑھیں۔ اگلی کال۔ اگر بیٹیاں گھر پہ ہیں شادی کے بغیر، ان کی شادی کرنے سے پہلے ہم جا سکتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں جا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر میں بیٹیاں ہوں تو وہ نہ عمرہ کر سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے۔ ہاں اگر ایسا ہو، کیونکہ عمرہ کرنا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، گھر میں اگر بچیاں ہیں جوان اور اس کے پاس اتنے پیسے ہیں یا تو ان کی شادی کر سکے یا عمرہ کر سکے، تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ بھائی وہ بچیوں کی شادی ہی کرے۔ اور البتہ یہ تو حج عمرے کا معاملہ تھا، بعض تو حج فرض بھی ہو جاتا ہے جی تو پھر بھی اسی وجہ سے نہیں جاتے جی، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ حج فرض ہو جائے تو اگرچہ بچے یا بچیاں جوان ہوں اس پر فرض ہوگا کہ وہ حج پر جائے۔ صحیح۔ اب وہ جتنا تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا، اور ایسے لوگوں کو دیکھا ہے بیچارے وہ پھر بچوں کی شادی کرتے کرتے ہی رخصت ہو جاتے ہیں یا اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ اب جو ہے وہ جانا ان کے لیے دشوار ہوگا، تو پھر حج بدل کروانے کا ان کے لیے حکم ہوگا۔ تو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے یوں مطلب وسوسے کا شکار نہ ہو کہ پہلے یہ بچیوں کا فرض ادا کریں گے، اس کے بعد جب کہ حج فرض تھا اس کو مؤخر کر دیا، تو شیطان ہمیں نیک اعمال سے روکتا ہے، وہ ہمارے سامنے رکاوٹیں وسوسے اتنے پیدا کرتا ہے، تو یہ شیطانی معاملہ ہوتا ہے۔ تو لہذا جس پر حج فرض ہے وہ اپنی طرف سے حتی المقدور جو بھی اس کے پروسیس ہیں اس کی کوشش کرے، انشاءاللہ اس کی برکت سے رشتے بھی اچھے ملیں گے، مزید برکتیں ہوں گی۔ جی اگلی کال۔ جی یہ بتائیں کہ اگر نماز کے دوران اگر دائیں بائیں دھیان ہو جائے یا وضو میں کوئی کمی پیشی آ جائے تو وہ نماز ہو جاتی ہے؟ اب ظاہر ہے اس میں کمی بیشی، دیکھیں دھیان کی یہ بات کر رہے ہیں تو خیالات اور وسوسے آتے ہیں، تو دھیان نماز کی طرف ہی رکھنا چاہیے، لیکن اگر دھیان کہیں ادھر ادھر ہو جاتا ہے نماز مطلب نہیں ٹوٹے گی، نماز ہو جائے گی۔ البتہ جتنی توجہ جو ہے نماز کی طرف رہے گی اتنا ہی ہمیں ثواب ملے گا۔ تو لہذا توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف ہی ہونی چاہیے، تو اس سے نماز نہیں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ وضو میں کمی بیشی اگر ہو جائے۔ دیکھیں وضو میں کمی بیشی سے کیا مراد، یا وضو قائم ہوگا یا ٹوٹ جائے گا۔ صحیح۔ تو اگر تو وضو ٹوٹ گیا ہے صحیح تو پھر تو ظاہر نماز بھی ٹوٹ گئی، صحیح، اب دوبارہ وضو کر کے نماز کو پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا بعض اوقات وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں لوگ، جی جی، کیا وضو ہوا نہیں ہوا، میں نے خود دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ گھنٹوں نہیں تو ایک مطلب کافی دیر تک وہ مطلب وضو کرتے رہتے ہیں، وسوسے کے شکار کی وجہ سے پتنی کوئی وضو ہمارا سوکھا نہ رہ گیا، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں عمومی طور پہ وسوسے تو آتے ہیں، وضو میں بھی، غسل میں بھی، نماز میں بھی، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچارے وضو میں آدھا گھنٹہ لگا دیں گے، غسل میں 1 گھنٹہ لگا دیتے ہیں، ان کا غسل ہی نہیں ہوتا، جو وہ پاک نہیں ہو پا رہے ہوتے، پانی ڈال بھی چکے ہوتے ہیں پھر بھی وسوسہ اور پتہ نہیں جگہ سوکھی رہ گئی ہے کیا خشک ہے، پانی پہنچا ہی نہیں پہنچا، تو اس کا اعتبار بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ وسوسے آنے دیں، ان کو توجہ ہی نہ دیں۔ آپ نے اچھی طرح وضو کر لیا، غسل کر لیا، پھر جو آپ کو پھر بھی وسوسے آ رہے ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے ہی ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو جن کو اکثر اس طرح آتے ہیں تو ان کو اس طرف توجہ نہیں دینا چاہیے۔ اب کسی کا وضو تھا، اب شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں وضو میرا قائم ہے یا نہیں، تو شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال۔ ہم نے بکرا رکھا ہوا اللہ کے نام کا، اس کو بیچ کے ہم نے پیسے لیے ہیں، اس کا خیرات کر سکتے ہیں چاول وغیرہ لے کے؟ اللہ کے نام کا بکرا تھا، اس کو بیچ کے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ لیے ہیں، تو اس کا چاول وغیرہ لے کر جو ہے خیرات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی عرض ہے کہ جو سوال کرنے والوں کے لیے تھوڑا سا سوال کو وضاحت سے کیا کریں، صحیح، کیونکہ کہیں اس کے پہلو نکل رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، تو ہم سوال کو ایک پہلو کو متعین کر کے تو جواب دے دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس کے اور بھی پہلو ہوتے ہیں،
تو سوال کو یا تو واضح الفاظ اور پورا متعین کر کے سوال کیا کریں وضاحت کے ساتھ. ٹھیک جی اگلی کون؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کل شریف اور حجہ 40واں کے جو یعنی کہ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ تو اس کو غنی کو کھانے کے لیے منع فرمایا. ٹھیک ہے تو اب حال اس طرح کے کسی ختم وغیرہ پہ جائیں نا تو وہ آگے سے اگر ان کے پاس پڑھ کر نہ کھایا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم غریب ہیں آپ اس لیے نہیں کھا رہے آپ یوں کھا رہے ہیں تو وہاں پر کیا حکمت عملی ہے ان کے اپنائی جائے آپ ارشاد فرما دیں. دیکھیں اصرار ہوتا ہے بعضوں کا سامنے والوں کی طرف سے. اب اس میں حکمت عملی یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو مسئلہ بتائیں شرعی. صحیح. اب ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے بعضوں کا. اب ایک دفعہ کیا ہوا ایک عزیز کا انتقال ہو گیا تو تھا کہ یہ کنفرم روکیں گے اور زبردستی بٹھائیں گے کھلائیں گے. اب وہاں میں نے تھوڑا سا بیان کر دیا اس موضوع پر اصال ثواب کے جواز پر کرنا چاہیے. آخر میں یہ اصلاح بیان کر دیا کہ یہ جو سوئم کا کھانا ہے یہ اس کا ہے یہ تو غنی ہے یہ نہیں کھا سکتے. اب ظاہر اس کا بتانے کا یہ فائدہ ہوا بیان کرنے کے بعد اب مجھے کوئی کہنے والا نہیں تھا حضرت بیٹھیاں ہیں بیٹھ کے کھانا کھا لیں. تو جب تک آپ ان کو مسئلہ بتائیں گے نہیں تو ان کو سمجھ کیسے آئے گی. صحیح. تو اول ایسے لوگوں کو مسئلہ بتائیں کہ بھائی یہ غربا و مساکین کے لیے ہے یہ کھانا. یہ اغنیا اگر آپ غنی ہیں تو آپ بولیں بھائی غنی کے لیے درست نہیں ہے کھانا. صحیح. البتہ جو سوئم کے بعد کا جو کھانا ہوتا ہے 40واں 10واں 20واں اس میں بھی بہتر ہے کہ نہ کھا لے کہ اگر کھا لے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن سوئم تک کا کھانا جو ہے وہ غنی نہیں کھا سکتا. مدنی چل کے ناظرین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.